سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مدد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الفضل والمغفرة اللہ جل جلالہ و منوالوں کا سب سے بڑا اور قیمتی سفر جو ہے انسان کا اللہ کے لیے اللہ کی رضا کا سفر ہے، جس کو اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جاتا ہے بندہ۔ سلوک جو ہے، تصوف جو ہے، یہ بھی اصل میں اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ بزرگان دین، عارفین، اللہ والے جنہوں نے اس راستے کو طے کیا ہے، اس راستے پہ چلیں، اپنے تجربات سے اور اپنی زندگی سے ہمارے لیے بہت بے مثال چیزیں چھوڑی ہیں کہ کس قدر احتیاط کا راستہ ہے، بہت بڑی منزل ہے۔ اس منزل کے لیے بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ سفر ایسا ہے کہ انسان اندھیروں میں ڈوبا ہوتا ہے، بالکل سیاہ رات جیسی ہو، اور جب وہ نیت کرتا ہے اللہ کی اس رضا کے سفر کی طرف چلنے کی، تو اس اندھیرے میں اس کو چلنا پڑتا ہے۔ یہ خجم ظلمات الی نور، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے انسان، پھر میں اس کو اپنی نور کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ تو اندھیرا ہے، سفر بہت بڑا ہے، بہت خطرناک سفر ہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے آدمیوں کے لیے، ایسے انسانوں کے لیے پھر نور کا انتظام فرماتے ہیں۔ وہ نور جو ہے اللہ تعالیٰ دو نور اس کو عطا فرماتے ہیں، جس کی روشنی میں پھر وہ سفر کرنا شروع کرتا ہے۔ سب سے بڑا نور جو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرماتے ہیں، ایک دم انلائٹنگ ہو جاتا ہے، اس کے اندر روشن ہو جاتا ہے اس نور سے، وہ ہے صحبت شیخ۔ جیسے کہ انسان اس سفر کی نیت کرنے کے بعد کسی اللہ والے کے پاس پہنچتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے وہ نور اس کے دل کے اندر ودیت کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر شیخ اپنے توجہات سے، اللہ کے فضل سے اللہ کا ذکر عطا کرتا ہے، تو اس کے بعد دو نور اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، گویا کہ اس کا دل نور اور نور بن جاتا ہے۔ اب وہ مسافر جو ہے، سالک کو مسافر کہا جاتا ہے، اس اندھیرے میں جو سفر کرتا ہے تو یہ دو نور اس کو گائیڈ کرتے ہیں ہمیشہ، الحمدللہ، ہر خطرات سے، ہر پریشانیوں سے، ہر مصیبت سے۔ اس سفر کی، یہ نہیں کوئی دربار کی مصیبت نہیں، یا اس کی بات نہیں میں کہہ رہا، اس راستے میں جو پریشانیاں آتی ہیں، شیاطین کی دشواریاں، جو رکاوٹیں آتی ہیں، مثال اس کی ایسی ہے کہ جیسے آپ اندھیرے میں سفر کر رہے ہیں، اچانک آپ کے پاس ٹارچ آ جائے، پھر روشنی آ جائے، تو فرق پڑ جائے گا نا سفر میں۔ ٹارچ ہوگی تو آپ الحمدللہ آگے کا سفر دیکھتے جائیں گے، دائیں بھی دیکھیں گے، بائیں بھی دیکھیں گے۔ تو سالک کے پاس دو ٹارچ آتی ہیں، دوسرے لوگ اندھیرے میں سفر کر رہے ہوتے ہیں،
وہ کبھی گھڑوں میں جاتے ہیں، کبھی کیچڑ میں جاتے ہیں، کبھی کانٹوں میں اٹک جاتے ہیں. کون سی کیچڑ کانٹے ہیں؟ گناہ کے ہیں. کبھی کچھ کر جاتے ہیں، کبھی کچھ کر جاتے ہیں. لیکن اب سالک کے پاس یہ دو نور آ جاتے ہیں الحمدللہ. ان دونوں آنے کے بعد الحمدللہ فر جانتا ہے کہ یہ گڑھا ہے، یہ کانٹے ہیں، یہ بری چیز ہے، اپنے دامن کو بچاتا ہوا سفر جاری رکھتا ہے. تو پتہ چلتا ہے اس سفر میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ روشنی ہے. روشنی. جس کے پاس روشنی ہے تو اندھیرے میں سفر ہے، اندھیرے میں خطرات ہی خطرات ہے. اور جس سال کے پاس نور آ گیا دو الحمدللہ، اس کے لیے پھر بہت کام آسان ہو جاتا ہے. اب کبھی آپ کو تجربہ ہوگا، اپنے ملک میں ہمارا تھا تجربہ، دیے سمجھتے ہیں آپ، دیے کے بھی جلانے کا اتفاق ہو آپ کو، یہ چراغ جلانے کا اتفاق، لائٹن کا نہیں، تو محفوظ ہو گیا. دیا چراغ جو ہوتا ہے جلا کے اس کے منڈیل پہ رکھیں، منڈیل سمجھتے ہیں نا، جو چھت پہ رکھ دیں، اپنے کھلے مکان ہوتے ہیں وہاں. تو کیا ہوگا جس وقت وہ دیا آپ جلا کے رکھیں گے تو ایک دم اس کا جو لو ہوگی وہ ایک دم آگے پیچھے ہونے لگی، اور اگر تیز جھونکے آئیں گے تو وہ اس کو بجھا بھی سکتا ہے. تو جس آدمی نے دیا جلایا ہوگا تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ دیا جلایا ہے، یقیناً تیز ہوا آئے گی تو اس کو بجھائے گی. تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس دیے کو وہ بچا کے رکھے، سمجھے؟ اس کا پھر وہ انتظام کرتا ہے، یا تو اس کے آگے کچھ چیزیں لگاتا ہے یا کچھ چھپاتا ہے، جیسے تیز ہوا آئے وہ بجھے نہ، کیونکہ یہ بجھ گیا تو گھر سارا ہمارا اندھیرا ہو جائے گا، چھپ جائے گا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ لائٹن کی شکل اختیار کرتے ہیں، اس کو شیشے چلا دیتے ہیں احتیاط کے طور پہ کہ وہ بجھ نہ پائے. تو میرے بھائیو، اب یہاں مسئلہ ایک ہے ہمارے ساتھ بہت زبردست، الحمدللہ مسافر ہیں. ان تمام چیزوں کے بعد کی ذکر بھی ہوتی ہے، صحبت شیخ بھی ہوتی ہے، لائٹیں تو موجود ہوتی ہیں لیکن احتیاط نہیں ہوتی. ہواؤں کی جھونکے چلتے ہیں تو بجھنے گئے، ممکن ہے کہ وہ دیے بجھ جائیں، یہ بھی ممکن ہے کہ ڈم ہو جائیں، وہ بھی ممکن ہے وہ لہریں کھانے لگیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا سفر ہے وہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پر سائرگین کے حالات ایسے گزرتے ہیں کہ ان کے جو قلوب ہیں کہتے ہیں کہ ہم ذکر بھی کرتے ہیں، صحبت کی شیخ میں بیٹھتے ہیں، لیکن یہ کوئی اطمینان نہیں ہے دل کے اندر، وہ چیزیں کیفیت نہیں آتی. کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ ذکر اور صحبت شیخ تو ایسی چیز ہے الحمدللہ کہ بزرگان تجربات کیا، اور ان کی روشنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جیسی بیٹھ کے ان کے دل سے تو ساری روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، بصیرت جاگ جاتی ہے ان کی ماشاءاللہ. وہ تو ایک عجیب انسان، وہ دل کی نگاہوں سے ہر چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے ان کو. صحبت شیخ بیٹھ کے تو ان کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس نور کے اندر ڈوب جاتا ہے آدمی، کتنا نور ہوتا ہے اس کا. ذکر اللہ کا نور، سبحان اللہ، اس پہ تو پورا قرآن گواہ ہے، کہیں دے رہے ہیں آپ کو کہ ذکر کا نور جو تو بڑا بلند نور ہے. تو کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ دوستو آج کی زندگی میں ہمیں جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہم ایک تو مشائخ صحیح گائیڈ نہیں کرتے ہیں، معذرت سے کہتا ہوں، بتاتے نہیں ہیں. سب سے قیمتی چیز جو ہے بزرگان دین نے ہم نے دیکھی، وہ احتیاط بتاتے ہیں کہ اس چراغ کو جو روشن کیا ہے، جو روشنی تمہارے اندر آئی ہے نا، اس کی حفاظت کرنا. ایسا نہ ہو کہ کوئی تند جھونکا آئے، تیز ہوا کا لہر آئے اور اس کو بجھا دے یا اس کو کمزور کر دے. اس کمزوری کی وجہ سے پھر آدمی کو کیفیت نہیں بنتی، وہ چیزیں نہیں بنتی ہیں. حقیقت میں وہ قدورت جس کو کہتے ہیں، I don't know how can I explain، قدورت یعنی وہ مقتر ہو جاتا ہے انسان کا دل قلوب. اب ہم نے ریزن دیکھنی اس کی کہ ہمیں احتیاط کیا کرنی چاہیے، ورنہ یہ تو ہمارا سفر بیکار ہو جائے گا بالکل. بہت زیادہ کن کن چیزوں کے ساتھ یہ روشنی جو ہے مدھم ہو جاتی ہے، چراغ بجھنے پہ آ جاتے ہیں اور انسان پورا بینیفٹ حاصل نہیں کر سکتا اس سے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایزی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس میں یہاں ہمارے مشائخ میں جو میں جانتا ہوں بہت قریب سے، ہمارے حضرت گرامی حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی باتوں سے، ان کی ملفوظات میں، ان کی چیزوں سے، ان کی صحبت سے باتیں پتہ لگی ہیں کہ تربیت کیا دے دیتے اپنے سالک کو، مریدوں کو. سب سے زیادہ جو مقدر کرتی ہے انسان کو، اس روشنی کو کمزور کرتی ہے، ڈبوتی ہے، تباہ کرتی ہے،
پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ایسے بہت سی چیزیں ہیں ویسے جو ہماری ان چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں. اللہ پاک ہمیں سمجھ پیدا کی تاکہ ہم سرخ روح ہو کے اس دنیا سے جائیں. اور جتنی بڑی اس کی یہ الحمدللہ یہ منزل ہے اور کتنے بڑے اللہ نے اس کے درجات رکھے ہوئے ہیں جس پہ ہم چل رہے ہیں. پوچھے ہی نہ کہ ٹرین جا کے کہاں رکے گی. الحمدللہ. اور کیا انجام ہوتا ہے ایسے انسان کا جو صحیح سلامت اس سے پہنچ جائے. سب سے زیادہ جو مقدر کرتی ہے انسان کو چیز طوفان بجا دیتی ہے سالک کے اندر اور اتنا کمزور کر دیتی ہے اس کو, اتنا کمزور کر دیتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ بہت عجیب چیز ہے. لقمہ حرام. بس یہاں انسان مار کھاتا ہے. اس میں ہم آج دنیا کے اندر بہت کم احتیاط رہ گئی ہے. حلال و حرام جو ہم کھاتے ہیں آیا وہ نوالا ہمارے اندر حلال جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ سارا فنکشن اس لقمے کا ہوتا ہے. مکمل آپ کو یہ روزانہ دن کی آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں. پورا کا پورا ہماری عبادات کا جتنا بھی رنگ چڑھتا ہے, دل بنتا ہے, جو مقامات حاصل ہوتے ہیں ان سے, جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے. ورنہ سبحان اللہ, اللہ کا ذکر کرنے والا ہو اور جو نمبر شیخ نے دیا ہو وہ صبح شام اس کو کرتا ہو, اللہ اکبر, وہ تو ایک عجیب چیز بنتا ہے. وہ تو ایک عجیب چیز بن جاتا ہے. اس کی تو زندگی عجیب ہو جاتی ہے اس وقت جب اس عبادت کے اثرات اس پہ مرتب ہونا شروع ہو جائے. الحمدللہ کیفیت اس کی عجیب ہو جاتی ہے. اور نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ غلطی جو ہے ہمارے سے کون سی سب سے بڑی کہیں ہو رہی ہے, وہ کیا ہے؟ لقمہ حلال جو اندر جاتا ہے. کیوں؟ جو ہمارے جسم کے اندر جو چیز چاہتی ہے وہ نشو نما کرتی ہے ہمارے اندر کو. خون اس سے بنتا ہے, جسم اس سے چلتا ہے, دل اس سے بنتا ہے. دل کا حرکت اس دل سے نکل کے جاتا ہے. جب وہ حلال نہیں ہوگا, حرام ہو گیا, تو حرام سے نجس ہو جاتا ہے سارا انسان کا جسم جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے بالکل. جیسے گند چلا گیا نا اندر انسان کے پیٹ کے اندر گند چلا گیا نا فوراً بیمار ہو جاتا ہے. اسی طرح جب وہ چلا جاتا ہے تو پورا جو اندر کا سسٹم ہوتا ہے وہ اینٹی چلنا شروع ہو جاتا ہے. حیران ہوتا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں وہ ثابت آ رہے ہیں, میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں مجھے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ذکر کر رہا ہوں مجھے برے خیالات آ رہے ہیں, میں غیر شرعی حرکتیں کر رہا ہوں. تو وہ تو اللہ کا جو فکر ہے قرآن کے اندر, میں تو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتا ہوں ایسے آدمی کو. بالخصوص ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسے بندہ ذکر کرتا ہے اس کو میں اندھیروں سے نکال لیتا ہوں. تو یہ جو ہے لقمہ حلال, اس کی احتیاط جو ہے سالک کو بہت زبردست ایک دم مرتب ہوتے ہیں ساتھ اس کی باڈی پر ایک دم. یہاں تک کہ باؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جب کسی بھی بہت زیادہ کشف جاری ہوتا اس میں ذات کا رنگ چڑھ جاتا تھا اور بالکل ایک دم الحمدللہ اس پہ حال طاری ہو جاتا تھا, تو واحد اس کا علاج کیا کرتے تھے وہ کہ باہر سے کھانا لے کے اس کو کھلاتے تھے. ایک دم کھانا کھاتا تھا کہ وہ باہر کا کھانا تھا, گندے ہاتھ لگے ہوں یا کسی قسم کے لگے ہوں, بغیر وضو پکا ہو, تو وہ جو سالے کا حال تھا ایک دم ختم ہو جاتا تھا سارا کا سارا. اتنی سخت احتیاط کی ضرورت ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے آپ تھی, نہیں بازید نہیں, معافی چاہتا ہوں, ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کتنے بڑے اپنے وقت کے بزرگوں کا شمار کیا جاتا ہے. ایک دفعہ ان کے ساتھ کیا ہوا کہ آرام فرما رہے تھے, خواب میں دیکھتے ہیں بزرگوں کا خواب تو بالکل سچی ہوتا ہے کہ وہ کہنے والا ان سے کہتا ہے کہ آدم شرم کی بات ہے تیرے لیے, کتنے بڑے بزرگ تھے, 40 تو اس سے تو تیری عبادت ہی قبول نہیں ہو رہی,
40 روز سے تیری عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے. ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ گئے وہ. اور اگر تو نے اس عبادت کو قبول کرانا ہے تو بیت المقدس جا کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، اور وہاں جا کے تجھے بتایا جائے گا کہ تیری عبادت کیوں قبول نہیں ہو رہی. تو یہاں کھل گئی ایک دم. تو سفر کیا انہوں نے فوراً. 40 میل دور تھا، پیدل چلے بیت المقدس. بیت المقدس پہنچے. جانے کے بعد توبہ استغفار کیا، غنودگی سے ان کو آئی. تو پھر ان پر کشف ہوا کہ 4 فرشتے ہیں اترے. ایک کہتا ہے یہ شخص کون آیا یہ؟ اب چاروں ایک دوسرے سے پوچھیں. تو دوسرا کہتا ہے یہ تو ابراہیم بن ادم لگتا ہے جو پہنچا یہاں پر. تیسرا کہتا ہے کیوں آیا؟ کہ تجھے نہیں پتا کیوں آیا؟ اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہو رہی 40 دن سے. دوسرا کہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فلاں انسان کا دکان سے گزر رہا تھا، کھڑا ہوا، اس نے بغیر پوچھے اس سے ایک کھجور اٹھا کے کھا لی تھی. ایک کھجور بغیر پوچھے اٹھا کے کھا لی. اس کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقدر کر دی اندر. 40 دن کی عبادت اس کی، 40 دن سے اس کی عبادت قبول، نہ دعا قبول ہو رہی ہے، نہ نماز قبول ہو رہی ہے، نہ اندر کوئی حیب بنتی ہے، نہ کوئی شکل بنتی اس کی عبادت کی. کس کا علاج کیا ہوا؟ پوچھتا دوسرا سے. کس کا علاج تو یہ ہے تو وہ کرے. اور جس کا اس نے حق مارا ہے، جس لیے کھایا اس نے، جا کے اس سے معافی مانگی، اس کے حق کی قیمت ادا کرے تاکہ حلال ہو اس کے لیے. ایک دم ہوش ہے. اور پھر واپس گئے 40. اس آدمی جب پہنچے اس کے پاس تو پتہ چلا وہ تو جناب 2 دن میں انتقال کر گیا آدمی. تو ان کے تو ہوش اڑ گیا. اب عبادت بند ہوئی ہے. ابراہیم بن ادم کی اندازہ لگائے یہاں. پھس ہو جاتا ہے آدمی بالکل اندر سے، مقتر ہو جاتا ہے. کتنے سال کی عبادت، سلطنتوں کو چھوڑا اللہ کی خاطر. کیسے کیسے ان کے مقامات دیکھیں آپ. بس وہ بھاگے. پوچھا بھی یہاں سے گھر ور کہاں ہے، کوئی بیوی بچے کہاں ہیں؟ فلاں مقام پہ بیوی بچے ان کے. پہنچے. انہوں نے بتایا کہ اس طرح تمہارا میں حامد کی جو چیز تھی دکان سے یا کسی چیز سے میں نے ایک کھجور کھا لی تھی، تو اس کی قیمت بتاؤ، میں قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری جان چھٹے. تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے آپ ہم قیمت دے دیں اس کی. انہوں نے قیمت بتائی، انہوں نے ادا کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیفیت کو بحال کر دیا اسی وقت. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی زبردست چیز ہے. انسنٹ انسان کا یہ کہ اندر جب تک انسان کا صحیح نہیں ہوتا، اگر ہم نے اس لائٹ کی حفاظت نہیں کی جو اللہ نے 2 نور دیے ہمیں، ذکر اللہ کا اور شوق تشیق کا، مقتر ہو گیا تو کبھی چل نہیں سکتا. یہ تو میں نے آپ کو اللہ والی کی بات بتائی. چلے حضرت علی کرم اللہ کی بات سنے. امام حسن امام حسین چھوٹے تھے تو باہر کھیلتے کھیلتے انہوں نے کیا کیا، تیر لے کے ایک آدمی جا رہا تھا مشق پر، اس کی مشق پر تیر مارا، سارا پانی گر گیا. حضرت علی نے دیکھ لیا. انہیں کچھ نہیں کہا، بچوں کو کچھ نہیں کہا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. بچوں کو کچھ نہیں کہا. کہ حسن یا حسین یہ کیسے کام کر گیا، خون میرا ہو، یہ کام کیا اس نے، تیر مارا ہے. سیدھے گئے فاطمہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ مجھے بتاؤ آج انہوں نے کیا کھایا ہے، کیا کام کیا ہے، کدھر گئے تھے لوگ؟ کہتے کھایا تو کچھ بھی نہیں. ایک عورت تھی تو وہ دہی تھا اس کے پاس، تو اس سے بغیر کچھ انگلی ڈال کے نا حسین نے چاٹ لی تھی دہی کو. اس کو بلاؤ فوراً کہ بھائی تیری دہی انہوں چاٹی تھی، اس کی قیمت ہم سے لے لیتے. اور فوراً اس کو قیمت ادا کر دی. الحمدللہ. تو بھائی جب تک انسان کا جو اندر جو حفاظت نہیں ہم نے کی اس کی اپنی ان چیزوں کی، تو رستے پہ ہم چل نہیں سکیں گے بالکل. اور وہ نور نہیں آئے گا. اس نور سے
بھٹکتا رہتا ہے آدمی. گناہ کی ہو جاتے ہیں, ہمارے سے ذکر بھی کرتے ہیں, وہ فکر بھی کرتے ہیں, پھر گناہ کی ہو جاتے ہیں. پھر وجہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ہمارے کوئی معاملات میں کوئی خرابی تو نہیں ہے اس قسم کی, ہم غلط تو نہیں کھا لیں. دیکھیں کتنا بھی لذیذ سے لذیذ کھانا آپ کھا لیں, پخانہ بن کے نکل جاتا ہے. آپ دیکھیں, لیکن طوفان کیا مچا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں, آدمی روکھی سوکھی کھا لے اللہ کے فضل سے, لیکن مقام کیا بن جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں مقام کیا بن جاتا ہے. تو سارا کا سارا جو یہ تصوف ہے, یہ سیدھا راستہ ہے بھائی, کوئی ڈرامہ تو نہیں ہے. ڈرامہ تو سارے الگ راستے ہیں بھی. چلو نماز بھی پڑھ رہا ہے, یہ کام بھی کر رہا ہے, آج بھی کر رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, وہ تو ایک طرف دینے چلا ہے. لیکن یہ تو ہم خود سلیکٹ کر کے آتے ہیں کہ ہم نے پاک صاف رہنا ہے. یہ تو ہمارا خود سلیکشن ہے کہ ہم نے ایک راستہ اختیار کر لیا ہے صاحب. کیا کہ بس ہم نے کوئی غلط کام کرنا نہیں, ہم نے تو ڈائریکٹ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. یہ خود ہی سلیکشن کی ہے نا ہم نے. باقی وہ تو پھر ہم تو جو ہو رہے زندگی تو صحیح ہے, اپنے نماز شماز پڑھو, جو پڑھ لگی پڑھ لی, نہیں پڑھی کام پہ کر رہے ہیں, یہ کر جو عام آدمی دنیا چل رہی ہے, ایک معمول چل رہا ہے, ان بتائیں. لیکن اتنی بات یاد رکھ کہ جن لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے, جن لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے, اگر اس شہر کے اندر 6 کروڑ انسان ہیں اور اس راستے کو اختیار کرنے والے صرف 8 سے 10 آدمی ہیں, یا آپ یہ کہنا 3 ہی آدمی ہیں, تو اللہ کی قسم وہ 6 کروڑ انسان جو ان کو رزق جو ہے ان 3 آدمی کی وجہ سے مل رہا ہے. اللہ بارش ان کے صدقے سے پہنچا رہا ہے, رزق ان کی وجہ سے آ رہا ہے, بیماری ان کی وجہ سے بچ رہی ہے. اللہ کی رضا کے راستے پہ انسان کھڑے ہیں. ایک بھی ہو آدمی, ایک اللہ کا ولی جو ہے, ایک اللہ کا ولی پوری بستی کو امتوں کو بچا کے رکھتا ہے. الحمدللہ اس کے دیں اللہ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میرا ایک شخص جو میرے راستے پہ چلنے والا ہے, اس کی وجہ سے میں کو ہو سکتا ہے اس کے نور سے یہ بھی فیضیاب ہو جائیں. یہ راستہ ہے ہمارا, میرا. اس میں کوئی کمزوری والی بات نہیں ہے. الحمدللہ پیٹی بھرنا ہے نا, بچوں کو کھلانا ہے نا ہم نے, اور کیا ہے. بس ایک راستہ رکھے اس میں کہ شریعت نے جو طریقہ دیا ہے کمائی کا, جو بنانے کا, جو کھانے کا, الحمدللہ اتنی احتیاط کرتے تھے ہمارے بزرگ, تو اتنی احتیاط کرتے تھے اللہ اکبر کہ بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاتے تھے. کم سے رات کو پھر عبادت نہیں کی جاتی. ہمارے اکابرین میں گزرے ہیں حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ ہیں, حضرات جانتے ہوں گے. حضرت سے سنی یہ بات, بہت بڑے ہستی تھی وہ, شیخ الحدیث بھی تھے, وہ اللہ والے مشہور تھے اکابرین میں, حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک دفعہ ہوا کیا, بہت سخت پریشان تھے. حضرت وجہ کیا ہے؟ کس طرح وجہ یہ ہے کہ مجھے رات کی عبادت میں وہ لطف نہیں رہا, میرا ذکر اذکار میں وہ لطف نہیں رہا, وہ میری چاشنی نکل گئی ہے بالکل اندر سے, میرا تو معاملے سارا خراب ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ وجہ سب اتنی ہوئی ہے کہ ایک شخص نے میری دعوت کی تھی, میں اس کی دعوت میں چلا گیا, پتہ چلا کہ اس کھانے میں احتیاط نہیں تھی, وہ میں نے کھا لیا. آج 40 دن ہو گئے, کہتے ہیں میری عبادت پہ نہ رنگ چڑھ رہا ہے, نہ ایسا لگتا ہے قبول ہو ہی نہیں رہا میرا کچھ. حدیث ہے کہ جو ایک لقمہ کھا لے غلط حرام کا تو 40 سال تک 40 دن تک اس کی دعائی قبول نہیں ہوتی ہے, عبادت ہی قبول نہیں ہوتی. تو یہ تو ایک فرق ہے. احتیاط آ جانے کا نام تو الحمدللہ ہے, اس راستے بھی یہ احتیاط اس میں آ گئی ہے, ادب اس میں آ گیا ہے, سمجھ اس میں آ گئی کہ شریعت کے ایک راستے پہ بھی آدمی کاٹنے کی ضرورت نہیں کر سکتا کہ بھی میں کوئی ایسا معاملہ ایک بھی کروں. بھئی یہ تو اب یہی ہے کہ یا آدمی دنیا لے لے یا پھر آخرت لے لے, ڈبل چیز تو ایک ساتھ, یہ راستہ مل نہیں سکتا ایک ساتھ. کیونکہ اللہ نے صاف کہا ہے کہ وہ اندھیرا ہے جہاں لے کے جا رہا ہوں وہ کیا ہے, نور ہے. تو اندھیرا اور نور تو کبھی مل نہیں سکتا.
اگر ہم اندھیرے نور کو ملائیں گے تو دل ہمارا سیاہ ہوا ہوگا، اس کے اثرات میں مرتب نہیں ہوں گے. وہ سخت نہیں کہ جتنی بڑی بڑی اللہ نے عبادت دی ہیں کوئی رنگ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. کہ جب انہی لوگوں کے ہم حالات پڑھتے ہیں جو یہ ذکر کرتے تھے الحمدللہ، ذکر کے بعد ان کی جو حالت ہوتی تھی، ایسی ذکر کی مجلس ہوتی تھی الحمدللہ، کہ اس عاجز نے خود دیکھا. اس کے بعد جو فقیروں کی حالت ہوتی تھی، فقیر کہا جاتا ہے ہمارے سالک کو، جو مریدین آتے تھے ان کو ہم فقیر کہتے ہیں. فقراء کی جو حالت ہوتی تھی اللہ جواب ہوتی تھی. اب بھی الحمدللہ آپ میں ذکر کرتے ہیں تو کیفیت بنتی ہے اللہ کے فضل سے. اب اندازہ لگائیں کہ ہمارا دل پورا پاک صاف ہو تو کیا کیفیت ہوگی اس کی مجھے بتائیں. سوچ سکتا ہے اتنی زبردست کیفیت انسان کی بن جاتی ہے کہ الحمدللہ وہ دیوار کو ہلا دیتا ہے. کیوں کم اس کے اللہ کے ذکر کی نور کی چھوٹی بات ہے. یعنی اس حالت میں ہمیں مزہ آتا ہے ذکر کا، دل کرتا ہے آدمی کلمات پڑھتا رہے، کچھ کرتا رہے. ہم اس کیفیت سے مطمئن ہوتے ہیں. یہ حقیقت تو اس کی، یہ تو چاشنی نہیں ہے اس کی، یہ تو مزہ ہی نہیں ہے اس کا. اصل مزہ پوچھنا ہے کسی سے تو اس سے پوچھو کہ دل کو پاک کر کے جو اللہ کا ذکر کرتا ہو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہو. تو اللہ پاک سے دعا کریں بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں بس محنت تو ہم کر رہے ہیں لیکن ان پوائنٹس کو سمجھیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہم نے کرنی ہے اس راستے میں وہ کیا ہے؟ لقمہ بس چھوڑنی پڑیں گی یہ چیزیں، پھر تو کرنا ہی پڑتا ہے. ایک شخص تھے ارب پتی، پتنی کیا تھا ان کے کروڑوں ارب کے حساب سے ان کے جناب بزنس تھے، اور بینک میں سود جمع کرایا ہوا تھا، اور میرے پاس آ گئی. مہنگی پہلی شرط توبہ ہے، اور توبہ جو آپ کریں گے اس پہ قائم ہونا ہے. اگر آپ نے سچا سالک بننا ہے، میں ڈرامہ تو چلنا نہیں. کہتی میں تو اللہ والا بننا چاہتا ہوں. میں کہا آپ کیسے بن جائیں گے اللہ والے؟ ساری دنیا آپ کی چمٹی ہوئی ہے آگے سے پیچھے، آپ کو ہر چیز دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ کوئی ایک چیز بھی آپ میں ایسی نہیں ہے کہ دنیا نہ نظر آتی ہو. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ کو شوق ہو گیا کہ میں اللہ والا بننا ہے. کہ جی آپ کو اس سے کیا تعلق؟ آپ مجھے توبہ کرائیں جو آپ کے قصے ہیں مجھے سنا ہے، باقی میں جانوں پھر میں بننا ہے. میں نے کہتا ہوں میں کبھی شرائط ہے جیسے ہر میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے میرے شیخ نے بتایا تھا، یہی باتیں بتائیں تو یہ کرنا پڑے گا. آج بھی میرے پاس لکھا ہے کہ خبردار ہاتھ سے کمانا، مجھے کہا بے شک جھاڑو دینی پڑے. نمبر 2 ہاتھ سے کمانا ہے اور بیٹھ کے مفت خانقاہوں میں نہیں کھانا ہے. یہ پیر نہیں بننا. میرے پاس ساری زندگی ہاتھ سے کمانا ہے، تم نے بے شک کس جگہ سے کماؤ. تم بھی تھے بس ٹھیک ہے صحیح، ایسے ہی کرنا پڑے گا. سب سے زبردست چیز تو یہی ہے. فاقے آئے جو کچھ بھی ہے، حضرت نے کہا ہاتھ سے کماؤ. کئی سال ابھی لوگ گواہوں گے. میں سن بلاسٹک فیکٹری تھی، رات کو چپ سے اٹھتا تھا، وہاں جا کے جھاڑو میں دیتا تھا. روزی بھی رکھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اور سارے وہاں اپنے گورے ہوتے تھے. سن بلاسٹ بہت پرانی فیکٹری تھی، کافی دور تھا، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھے، گاڑی بھی نہیں تھے، پتہ نہیں کس طرح میں جاتا تھا. وہ حضرت کا حکم تھا. اور تنخواہ کتنی ملتی تھی اس زمانے میں؟ 35 پاؤنڈ. یہ ملتے رہتے تھے مجھے وہاں پر لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے. تو بھائی اب کیوں ادغم تھا؟ اور کیا تھا اسٹیٹس میرا؟ مطلب شیخ کا حکم جو ماننا تھا. انہی ملکوں سے میں PhD اور MSc کی تھی، اور نوکریوں میں کالیں آ رہی تھی، ٹاپ کلاس جاب کی یہاں سے. تو ایک امتحان ہوتا ہے زندگی میں. مطلب میں تو آپ سے بہت زیادہ کمزور آدمی ہوں، سورہ کیا گناہ کر آدمی ہوں. میں کوئی مثال اپنی نہیں دے رہا، میں کہہ رہا ہوں ایسا وقت آتا ہے امتحان کا جب شیخ کہہ دیتا ہے، آدمی تذبذب میں آ جاتا ہے، سسپینس میں آ جاتا ہے کہ میں کیا کروں. تو یہ تو آتا ہی ہے سالک میں، دنیا چھوڑنی ہوتی ہے نا اس میں. جیسے بچہ نہیں ہوتا، جب اصل وہ سمجھتے ہیں میری دنیا یہی ہے، ماں کا پیٹ وہ ٹکا ہوتا ہے، کھانا وانا مل رہا ہے اس کو، اپنے فوڈ جاری ایش کر رہا ہے. جب دھکا دے کے باہر نکلتا ہے تو چیختا ہے
مجھے کہاں لے آئے تو نے کس دنیا میں پھینک دی. ایک دنیا سے دوسری بڑی دنیا میں ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ خجوم میں ظلمات نور بہت بڑا فکر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کہ تو نے اب ذکر کو اختیار کر لیا ہے, اب اندھیروں سے نکال کے میں تجھے روشنی میں لے کے جا رہا ہوں. ہر وہ انسان ہے جس نے شیخ کے پاس جا کے توبہ کی ہے اور اللہ کا ذکر اختیار کیا. ہر مرد عورت اس آیت کا ترجمہ ہے. سبحان اللہ, یہ مقام ہے ہمارا کہ قرآن میں اللہ ذکر کر رہے ہیں ان لوگوں کا. تو آپ وہی ہیں نا, اندازہ لگائیں کتنا بلندی دی اللہ نے. اگر اس بلندی پہ ہم صحیح پہنچ جائیں تو مجھے مقام کیا ہوگا ہمارا. اتنا نور ہوتا ہے اس کا, یہ دو نور اتنے زبردست ہیں کہ حدیث کہتی ہے سبحان اللہ کہ یہ تو ایسے بندے ہیں ذکر کرنے والے, یہ تو ان کے پاس تو اتنا بڑا نور ہے کہ تو اللہ نے حفاظت کی ہے, ورنہ سڑکوں پہ اور بستروں پہ آ کے فرشتے ان سے باتیں کریں, مسافہ کریں. ہے حدیث یا نہیں ہے؟ پھر یہ تو وی آئی پی بن جاتا ہے آدمی جس نے یہ راستہ اختیار کر لیا تھا. یا الذین آمنوا ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. کرتے ہیں صبح شام آپ ذکر, کثرت سے ذکر کرتے نہیں ہیں, اللہ سے تعلق رکھا نہیں ہے آپ نے. یا الذین آمنوا ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. ان لوگوں پر جو صبح شام ذکر کرتے ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے, یہ وہ لوگ بن گئے اتنے امپورٹنٹ بن گئے کہ اللہ اس کے فرشتے جو اس پہ رحمتیں بھیج رہے ہیں. یہ ہیں ہم لوگ, یہ رخت اختیار کر لیا ہے, بس پہ بیٹھ گئے. اتنی بڑی بات کی یا الذین آمنوا ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا والذی یصلی علیکم الملائکۃ لیخرجہم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. کہتے یہ تو ایمان والے ہیں, انہی پہ تو میری رحمتیں اترتی ہیں. سبحان اللہ, انہی کی برکتوں سے رحمتوں سے میں رزق دیتا ہوں لوگوں کو بچاتا ہوں ڈیزاسٹر سے. یہی تو جماعت ہے قرآن نہیں بھائی. پھر لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے دیے کو بچا کے رکھا ہوا ہے, سبحان اللہ, روشنی وہی لیتا ہے. اس گھر میں روشنی آئے گی دیے کی. دیا سمجھتے ہیں نا کہ جس نے دیا جلایا اس ہوا سے بچا کے رکھا تو ساری رات روشنی سے انجوائے کرے گا. جس نے دیے کو ویسے چھوڑ دیا, دیا تھوڑی دیر بعد بجھ جائے گا, پھر اندھیرا ہو جائے گا. اللہ کہے گا تمہیں پھر اندھیرے میں پھر دوبارہ چلے گا, میں نے تو تمہیں روشنی دے دی تھی. یا تو پھر یہی کہ بے احتیاط زندگی ہو جائے, چلو جدھر چلتا ہے جو چاہے کرتے پھرو. کتنی بڑی آبجیکٹو کو ہم نے ضائع کر دیا کہ ٹرین میں بٹھا دی اللہ پاک نے, ٹکٹ بھی دے دیا ہے, ڈرائیور بھی دے دیا ہے, اس کے باوجود ہم منزل پہ نہ پہنچ سکے. ہے یا نہیں؟ تو کتنی بڑی بات ہے. آدمی سے زندگی کو بہت احتیاط سے گزارے, روکھی سوکھی, غربت, جھوٹ نہ ہو, فراڈ نہ ہو, سود نہ ہو. جو شریعت بتاتے ہیں کہ یہاں سے رزق حرام ہو جاتا ہے. کام پہ کس نے لگایا, اس نے کہا 8 گھنٹے کام کرنے, وہاں وقت ضائع نہ کرو, 8 گھنٹے کام کرو, پورا حساب کرو, فراڈ بازی نہ ہو, حساب کتاب پورا ہو. تو انسان پھر صحیح وہ ہے ذاکر. تب انسان جا کے نور کے اندر ڈوبتا ہے, پھر اس کو ذکر کے دیکھیں کیفیات بدلتی ہیں, الحمدللہ حالت انسان کی بدل جاتی ہے. یہی آدمی کرتا ہے, اس کو پتہ ہی کوئی نہیں, احتیاط کی کوئی نہیں. ایک لقمے کی بات ہے, آپ دیکھیں یہ نہیں 10 پیسے 5 نہیں, اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. ابو حنیفہ نے تو کئی, پتہ چلا کہ یہاں چوری کی بکری ہے, کس نے حلال کی ہے, کسی کئی سال انہوں نے گوشت ہی نہیں کھایا ابو حنیفہ نے. نام تو بڑے مارتے ہیں, اتنی حدیثیں یاد ہیں, فلاں یاد ہیں, بڑھ کے سن لیں بیٹھ کے نا واضح میں, ہم بڑی تکلیف, جو ابو حنیفہ یہ تھے وہ تھے, وہ تھے کیا, وہ تو ہمارے طرح انسان تھے. یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی ان میں؟ اس لیے کہ احتیاط یہ تھا کہ چل رہے ہیں اگر تو کسی نے اگر ان سے پیسہ لیا ہوا ہے, پتہ چلا یہ مکان اس آدمی کا ہے, تو سائے میں نہیں بیٹھے اس کے دیوار کی, یہ موجود ہے, اس دیوار کے سائے میں بیٹھے. حضرت دھوپ میں کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ یہ وہاں کی دھوپیں ہیں. کہتا میں دھوپ میں بیٹھنا گوارا کروں گا کیونکہ یہ وہ مکان ہے, اس کی جو سایہ مجھے سے مل رہا ہے, اس آدمی کو میں نے کرایہ پیسہ دیا ہوا ہے, یہ سود بن جائے گا.
کہ میں فائدہ اٹھا رہا ہوں اس سے. یہ تو سیکھنی ہے باتیں ہم نے، اور کیا، یہ تو کرنی ہے ہم نے ذکر کے بعد، تاکہ ہم ذکر کے نور کو اپنے ساتھ لے سکیں. نوکری میں لیے پہلے دیکھیں بھئی سود کا تو نہیں ہے معاملہ، کوئی ایسا چکر تو نہیں ہے. اور اتنا انوالو ہوتا ہے نوکری اس میں، بزنس کے اندر سود اتنا انوالو ہو جاتا ہے آدمی اس کو بائی پاس کرتا ہے. حالانکہ حکم یہ کہ احتیاط زیادہ ہونی چاہیے اس میں. اب اس کی مثالیں میں دے دوں انہیں حضرات سے کہ یہی کاروباری لوگ تھے سارے، ایسی بات نہیں کہ بھائی یہ بڑے بڑے ہمارے نقشبند سلسلے کے لوگ بڑے بڑے کاروباری تھے. عبید اللہ حرارہ، ان کے تو اتنا بڑا محل تھا کہ وہاں سے گزرا ایک آدمی، پتہ ہی کس کا محل ہے؟ کہتے ہیں عبید اللہ حرارہ کا. کہتا میں اپنی بیعت توڑتا ہوں. کہتے وہ پاگل آدمی، تو بیعت اس سے بیعت توڑ رہا ہے محل کی وجہ سے، میں تجھے شام کو ملاتا ہوں اس سے. کیا یہ لمبا قصہ ہے؟ تو پھر خود بیعت کیا توڑنی تھی، پوری بستیوں کو لے کے آئے کہ اس سے بیعت ہو جاؤ. کہتے میں تو اس کو امیر سمجھتا تھا کہ یہ امیر نہیں ہے جس کو تو امیر سمجھ رہا ہے. حقیقت کیا تھی بھائی؟ بات یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں ایسے نہیں چلتے. آپ کو مارے گا تھوڑی آپ کی چھڑی، تو آپ کا انتخاب ہے، جو چاہے کریں آپ. کوئی کہے گا تو یہ کیوں کر رہا ہے، تو نے حرام کھایا ہے، استغفر، کسی کو کیا ضرورت ہے؟ جو چاہے آپ کی مرضی ہے، تو ایک کھلا راستہ ہے. آج بات مانیں گے اپنی شیخ کی، عمل کریں گے، دنیا آخرت تو بہت دور ہے، دنیا میں مزے دیکھیں گے آپ. آخرت تو بہت دور ہے، دنیا میں مزے دیکھیں گے. الحمدللہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے بھائیو. وقت سے بہت وقت ضائع ہو جائے گا، بہت کام. یہاں بھی جوتے کھاتے رہے، یہاں بھی لوگ کہیں یہ بڑے نیک آدمی، اور یہاں بھی رات کو جو دل ہمارا سیاہ ہوا ہو، بکواس بازی جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، اور وہاں بھی جوتے پڑ رہے ہیں، کوئی فائدے کوئی نہیں. دنیا والے دنیا کے مزے تو لے رہے ہیں کم سے کم، یا نہیں؟ ہاں، تو اس در سے کہ امام شافعی باندھیں یار یہ کام نہ کرے، ایسی بات نہیں. کرنا چاہیے دوستوں، ہمت کرنی چاہیے نا، ورنہ ختم ہے معاملہ. بس آج سے وعدہ کریں کہ ہم لقمہ حلال کی کوشش کریں. کتنے ہم دیکھو کتنے عرصے ذکر کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. خیر الرازقین، خیر الرازقین کیا تھا؟ خیر راز کون سی رزق خیر کی مانگ رہے ہیں کہ ایسا رزق دے اللہ تعالیٰ تو طیب پاک حلال ہو، تاکہ میں، میری نسلیں ساری کے سارے اولیاء اللہ بنے. اور کیسے بنے گی؟ ہر بچے کا جی میرا بچہ ہے جناب، اس کے لیے پھونک مار دیں، اس پہ دعا کر دیں، جی میں نے اس کو فلاں بنانا ہے، جی میں نے بس اس کو آپ کی طرح بنانا ہے، میں نے بس اس کو یہ نقش بندی بنانا ہے، میں نے اس کو یہ کرنا ہے، میں نے اس کو فلاں کرنا ہے. جی بس آگے کر رہے ہیں اس کو، بچے کو، چھوٹے کو. بچے کو کیا پتا کہ باپ کون سے کیا چیز کما کے دے رہا ہے اس کو؟ بچہ تو بیچارہ وہ کھاتا ہے، وہ بندر بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. وہ کہے گا اس سے تو ڈرامہ کر رہے ہیں بھائی، کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہی نور نہیں. وہ تو لوگوں کہتا پھرے گا، کہتا ہے وہ ادھر نہ جانا، یہ بالکل بکواس لوگ ہیں، تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. نور نہیں گیا اس میں. جس آدمی نے اپنی اولادوں کو، اللہ کا یہ تو قرآن گارنٹی دے رہا ہے، بس ایک کام کر لو. کیا کام کرنا ہے؟ رزق کے. ہم جمپ مارتے پھر رہے رزق کے لیے، وہ چھوڑ دیا ملک بھی، گھر بھی، مکانات بھی، بستیاں بھی، سب کچھ. کہ ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر نکل رہا ہے، کوئی شمال میں جا رہا ہے، کوئی جنوب میں جا رہا ہے، بے تہا بھاگے ہوئے نکل رہا ہے. پتہ نہیں کہ حلال ملتے بھی ہے، یہاں ملتا نہیں ملتا اس ملک میں. سب سے پہلے آپ آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ہم تو جی فلاں ملک میں جا رہے ہیں. تو دو تین چیزیں دیکھنی چاہیے کہ وہاں ایمان کی کیا حالت ہے. کل میرے بچے ہوں گے، ان کا ایمان محفوظ رہے گا وہاں؟ چند ہی دنوں میں یہی میری بچی ہیں، میرے بچے جوان ہو جائیں گے، وہاں شادی کی میں نے، تو کیا ان کا ایمان رہے گا؟ مجھے بتائیں. یہ 4 گھنٹے یا 2 گھنٹے کا مسجد میں بچے کو بھیج دینا، ایمان محفوظ ہو اس کے؟ تو میں اس کلچر کو ان لوگوں کو بلے تو نہیں کرتا. دے کین ڈو، ان کو ملک ہے، جو چاہے کریں، ہمیں سے کیا سروکار؟ نہ ان کا قصور اس میں، نہ میں کرٹیسائز کروں گا، نہ مجھے ضرورت ہے ان کو برا کہنے کی. قصور تو ہمارا، یہ خود کہتے ہیں اگر تمہیں یہ چیز بری لگتی ہے یہاں کیوں بیٹھے ہو، گو آف. ہم تو ہمیں کیوں تبدیل کرتے ہو؟ اپنے آپ کو تبدیل کرو، یہاں کیا کرنے آئے ہو تم؟ نہیں جی ہم تو یہاں رہنا بھی، ہم نے یہ بھی کرنا ہے. کبھی یہاں ہمارا ملک ہمارا، ہم تو ہیں ہی، ہم تو ہمارا تو کام ہی، ہم تو کرنا ہی یہی ہے.
تمہیں کس نے کہا تمہیں یہاں تم بھی ایسے بنو نا پھر. اچھا جی چلو کر لیتے ہیں جی, مسجد میں جائے جا تو رہے بچہ, حفظ تو کر رہے ہیں نا بچہ, حافظ تو عالم تو ہو رہے ہیں نا جی. پھر صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں بھائیو, بڑے مطمئن بیٹھے, پتہ لگ جاتا ہے نا پھر انسانوں کو. جو بیٹھو گے تم آگ کے پاس جا کر, یہ مانا کہ دامن بچاتے رہے تھے مگر سیکھ تو تم کھاتے رہے تھے. ہو سکتا نہیں انسان آگ کے پاس بیٹھے میرے بھائی اس پہ اثر نہ ہو, نہیں پتا کس پہ اثر نہیں ہے. پھر میں بات تو میں بہت کھلی کرتا ہوں نا, کون انسان اس پہ اثر نہیں ہے. جو وہاں نیک انسان صالح ہوتے ہیں نا بیچارے, جب یہاں آتے ہیں تو وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں. وہ یہاں ٹھیک کرنے آتے ہیں لوگوں کو, خود ہی خرابی ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ بھئی ایمان کی کیفیت کیا ہوگی. جن ڈالر بڑے ہیں اور بہت پیسے ملتے ہیں جناب, وہاں تو ایک سوشل سیکورٹی ملتی ہے, آپ کام بھی نہ کرو تو پیسے ملتے ہیں, کہ نکل جائے ادھر سے, پاگل یہاں کیا رکھا ہے. دیکھیں آپ, تو یہ تو اللہ والوں کی ایک وقت ہوتا ہے, صدیوں ایک انسان پیدا ہوتا ہے کہ ترس آ گیا حضرت کو, سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. ترس آیا غدائی شریف میں بیٹھے, کچی زمین کچی مسجد میں, مجھے کہہ ادھر آ یار, کیا کر رہے تھے؟ ہاں کہیں کرنا ہے کہ آپ زندگی گزارنے ہیں دنیا کو چھوڑ کے, کہتا واپس چلا جاؤ, کیونکہ مخلوق اللہ کی چاہ ان کو ذکر سکھا سنت زندہ کرنے پر جنت میں پہنچا. یہ آپ جو بیٹھے ہیں نا, یا امام ہیں, ڈاڑی ہیں, بچہ اس وقت ہوتے کہاں آپ, نہ ماننا, دعا دو حضرت. آج جن کے بچے دیکھیں نا حافظ بنے ہوئے ہیں, گھروں میں برقعے اور یہ سب چل رہے ہیں, ان سے پوچھو جا کے کہ ایک اللہ والے کو ترس آ گیا کہ یار اس پتن سمجھ میں کہ کیا ہو رہا ہو. اٹھتا ہے صحیح دین نہیں اٹھتا. ایمان سے بتائیں, ایسی سچی باتیں کہ سنتے ہیں, جو میں کرتا ہوں, رات کی باتیں یاد ہیں میری, برا نہ ماننا ہے, بخار پسینے چھوٹ جاتے ہیں لوگوں کے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا سچی بات کرنا, وہاں تم نے سنت جگانی ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے. یہ کام کرنا, میری دعائیں رہے گی تیرے پیچھے, توجہ بھی رہے گی. ورنہ میں ابھی تک باہر آنا تھا, انہوں نے تو میرا پورا انتظام کر دیا تھا, چھوڑنا تھا مجھے. یہ حضرت کی توجہ اور برکت تھی الحمدللہ, جنہوں نے کہا. تو بھائی سنبھلیں, موت بہت قریب ہے, وقت قریب ہے. خدا کی قسم, نہ یہ اولاد کام آتی ہے, نہ بچے کام آئیں گے, قبر کی رات آئے گی, جھنجھوڑ کے رکھ دے گی. خدا کی قسم تباہ ایسی, جب قبر میں جاتا ہے انسان, ہڈی آر پار ہو جاتی ہے انسان کی, اس طرح پہلے جھٹکے میں, پہلے دباؤ پڑتا ہے, کوئی بچ نہیں سکتا. اے ملی فاطمہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فاطمہ یہ نہ کہنا کہ نبی کی بیٹی ہے, قبر میں جا رہی ہے, تو یاد رکھ اپنے عمل کو صحیح کر لے. ہے یا حدیث نہیں پاک نے اپنی بیٹی کو فرمایا, اس لیے امت کو سبق دینے کے لیے. وہ تو خیر خاتون جنت تھی, خیر ایسی مثال دی اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی کہ بے شک فاطمہ بھی ہو, میں اس کو بھی کہہ رہا ہوں, تو تمہارا کیا حال ہوگا. اس کی خوشخبری اللہ نے دی ہے کہ تو خاتون جنت ہے, اس کے بیٹے تو جنت کے سردار ہیں, انہوں نے نبی کی بیٹی. تو میں آپ ہم اس چکر میں چلے جائیں گے, وہ گنتے ہی رہے ساری زندگی پھر سے مال اور اولاد. چھوڑو ٹھیک ہے, محبتیں اپنی جگہ ہیں, اولادوں کی کرو جو کرنا ہے, لیکن اپنی تو فکر کر لو. حال بالکل, یہ بالکل گارنٹی میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ دھوکے والی بات میں نہیں رکھتا. بھائی ہم ذکر کر رہے ہیں تو بخشے گئے, فلاں کریں ذکر, نہیں, ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. راستہ بہت اونچا ہے جس کا قرآن آپ سے وعدہ کر رہا ہے. قرآن کے اندر کی ذکر کرنے والے بہت اونچے انسان ہیں. اللہ کتنی بڑی بات کی اللہ نے سنا کی. مجھے بتائیں کسی عمل پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں, مجھے قرآن میں دکھا دیں کوئی ہے کہ مولانا ہے کوئی, کسی عمل پہ بھی دکھا دیں, ہوگی تو مجھے بتا دیں, میں بھی. کتنی بڑی تعریف کی اللہ, کیونکہ یہ خالص بننا چاہ رہا ہے یہ شخص, ذکر کی لائن کو اختیار کیا اس نے. یہ لائن اس اختیاری ہوئے آدمی کرتا ہے جس نے میری رضا کا راستہ لینا ہے, تو پھر وہ بے ایمانی شروع کر دے تو کھڑا ہو بچا گیا. ہوگی غلطی جو ہم سے, چلو ہوگی, جس راستے پہ آنے سے پہلے جو ہم سے غلطی ہو گئی ہیں, فراڈ کیے, جوئے کیے, جو حرام زدگی کی ہیں, جمع کیے حرام پیسے, ان کو نکال تو
اس آدمی کی میں آپ کو بات بتا رہا تھا. کہتے آپ بتائیں مجھے اس کی قصے کو چھوڑیں آپ کہ میں ارب پتی ہوں 2 پتی, کیا آپ کرنا کیا آپ نے؟ مجھے اللہ والا بننا ہے. میں نے بننا کرتا ہے. میں کہا توبہ کرتے ہیں. میں توبہ کلمے پڑھو جو قرآن نے بتایا, لا یشرک باللہ شیئا, شرک نہیں کروں گا, چوری نہیں کروں گا, ڈاکہ نہیں کروں گا. کہتے ہیں سب کچھ کرو گے تم؟ کہا ٹھیک ہے. سود چھوڑ دو گے؟ کہ چھوڑ دیا. میں چھوڑ دیا, کبھی چھوڑ دیا. میں کہا تمہاری نوکری جو حرام کی ہے چھوڑ دی. اللہ اکبر. ہاں تم تو فقیر ہو جاؤ گے. جی ہو گیا. جاؤ پھر. کہتا چاہو پورے بینک خالی کر دی اس شخص نے. بولا اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے, ایسے بنتے پورا ایک ایک بینک والے پھینکے گا کہ گلیوں میں پھینک دیں پیسہ, میرا سے کوئی تعلق نہیں. ارب اٹھے. کہتے یہ استعفی ہے جناب, بہت بڑا آفیسر تھا. کہتے جی میرا استعفی. گورنمنٹ کے آفیسر. ہاں کیا ہو گیا تمہیں؟ کہ جو ہونا تھا ہو گیا جی, یہ استعفی ہے. یا تم مجھے وہ جاب دیں جہاں رشوت نہیں ہے. کہتے چلیے رشوت پہ رہے تو ڈپارٹمنٹ رشوت والا, نام نہیں لوں گا اس ڈپارٹمنٹ کا, نام ہی رشوت والا ہے تو اوپر تک جاتی ہے. آپ کہتے ہیں رشوت نہ لو, میں نہیں لوں گا, یہ کام ہے ہی رشوت کا, میں آپ کو کون سی پوسٹ دوں؟ کہتا یہ پڑھے. کہتے ہیں خدا کے واسطے آپ کی تو بڑی ترقی ہے, آپ کو تو یہ ہونے والے ہیں, آپ سیکرٹری جنرل یہ فلاں. یہ پڑھی چابی جناب, مزدوری کر لوں گا, مجھے آپ کی نوکری چاہیے. کیا ہوگا انسان کیسا اللہ والا ہوگا. کبھی موقع ملے تو اس کی زیارت کر لینا, کیسی چیز ہے دنیا کی. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں, مصیبت آتی ہیں پھر برداشت کی ہوں. الحمدللہ چند دنوں میں الحمدللہ سے محنت کی کر کے پھر ارب پتی بن گیا. وہ ساری حلال تھی سبحان اللہ. پھر اللہ نے وہی دولت دے دی اس کو. ابھی قریب آدمی ہو گیا. عرصے کے بعد میں کہا پھر آ گئی دولت, پھر گاڑی, پھر بالکل حلال کی. بیٹھ کے کھائیں جی میرے ساتھ کھانا, آ جا رہا ہم سے کی باتیں کریں. حضرت کیا ذکر کراتا ہے, اور کیا ذکر ہوتی ہے, کیا مجلسیں چلتی ہیں اس کی, کیسے لوگ ہوں گے مجھے بتائیں. تو یہ جگہوں کی بات نہیں ہوتی, یہ تو ایک حوصلے کی بات ہے, ہمت کی بات ہے. آپ آج اپنے آپ کو بچائیں گے, آپ کی جنریشن بچ جائیں گی, آپ کی اولادیں بچ جائیں گی, آپ کی لڑکیاں بچ جائیں گی, پھر وہ ولی پیدا کریں گی. سبحان اللہ, ولی اللہ پیدا ہوں گے ان سے. کوئی غلط کام نہ کریں, کوئی ایسی غلط پسند نہ لیں. اڑ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, حرام پہ نکل جاتے ہیں. بس اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ یہ نور جو 2 دیے ہمیں, کون سے 2 نور ہیں یاد ہے؟ صحبت شیخ اور اس کے قرآن لے کے ہیں. یہ 2 نور دیے ہیں اندھیرے سے نکالتے وقت میں, جو روشنی تمہیں دی ہے, ان روشنی کے ساتھ تم اندھیرے سے نکلے ہو. اور جس نے 2 نور ابھی تک نہیں لیے, فوراً کسی بات ہو جائے اور ذکر سیکھ لے. دیکھ لیں قرآن کی اس آیت میں اس کا ذکر ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. کیا احسان اللہ والوں کو. سبحان. حضرت صاحب کو کوئی احسان بلا سکتا ہے یار؟ مجھے پتا ہے کہ قرآن میں ذکر آ گیا ہمارا. سبحان اللہ. یا ذکر کثیرا سب جیسے قرآن ڈسکرائب کر رہا ہے, حضرت نے وہی تربیت کی. صبح بھی ذکر کرانا ہے تو نے, شام بھی کرانا. طوفان ہے, مسجد سے نکالے, سڑکوں پہ ہٹ جانا, صبح بھی ذکر اور شام بھی. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا. یہ نہیں آج نہیں کرتے جناب, 2 دن بیٹھے پھر بھاگ گئے, 3 دن آپ بھاگ جائیں, میں تو بیٹھا ہوں. بھاگ جاؤ. آپ سمجھتے ہیں جماعت کی وجہ سے آتا ہوں. جس وقت میں ذکریہ مسجد میں آیا نا, یہ کیا ہو, آپ کے تو کوئی نہیں آ رہا. میں کہ جو ہے وہ انہیں بھی نہیں بلاؤں گا. یہ سب گواہ جاتے تھے نا انڈر مسجد میں, کیا ان کو بلا لو؟ میں تو نہیں بلاتا, اکیلے کریں گے. جی اکیلا کروں گا. یہ ایک تھا میرے ساتھ, میں بیٹھ جاتا سامنے, سب وہاں سے لوگ وہی بڑا شور مچا تھا, ذکر کی جماعت آ رہی ہے کہ شاید 2 تھوڑا نہیں. میں کہا نہیں, میں تو اکیلا کر لوں گا. یہ آدمی وہ بیٹھا, میں یہاں بیٹھا, 2 بیٹھتے تھے ہمارے, یا 3 لوگ. کسی کی اجازت نہیں دی. میں آؤ قاری صاحب سب کہتے ہیں, نہیں وہیں کہہ رہے ہیں, آپ اپنی جگہ وہیں کریں. تھا یا نہیں ایسا؟ کیونکہ میں یقین تھا مجھے میرے مولا پر کہ جس کا قرآن میں ذکر آ رہا ہے اور جس کا حکم دیا گیا ہے مجھے کہ تو یہ کام کرنا ہے, تو کیوں نہ لوگ کھینچتے ہوئے آئے. مجھے اپنے شیخ پہ اتنا اعتقاد تھا اپنے شیخ پہ. ہم کمزور نہیں ہیں اپنے شیخ کے بارے میں. جو شیخ کے بارے میں کمزور, کبھی دھوکہ کھاتا ہی نہیں کسی حالت میں. دنیا میں کوئی چیز دھوکہ دے ہی نہیں سکتی اس کو. کتنا بڑا دھوکہ تھا کہ تم مسجد چھوڑا یا خانقاہ چھوڑا, اکیلا بیٹھا, لوگ ہنس رہے ہیں میرے پہ سارے. وہ بھی جائے, کیا کر رہا ہے اکیلا بیٹھا, ہم آنکھ بند کی بیٹھے, یہ بیٹھے. چند دن گزریں گے تو اسی جگہ پہ میرے مولا نے
6,000 7,000 آدمی کو جمع کر دیا. ہوا یہ نہیں ہوا؟ کسی نے تانا دیا تھا, تجھے تانا پڑتا ہے, دیکھ کیا ہوتا ہے. 7,000 آدمی, جو آج تک نہ ہوگا کبھی ریکارڈ اور نہ ہو سکے گا اس مسجد کے اندر. لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ زمین کے اندر سے لوگ اگل رہے تھے, گلیوں سے لوگ بھاگ رہے تھے. انسان تھے, فرشتے تھے. میں جب نکلا اپنے گھر سے تو میں حیران ہو گیا, بھائی یہ کیا, میں تو خود حیران ہو گیا. مجھے انڈیا سے فون کیا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, عبداللہ کیا نام تھا ان کو, ہاں جی مفتی صاحب نے, وہ انڈیا سے کر رہے ہیں کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے بارڈر میں. کیا ہوا, آپ کو نہیں پتا, میرے بیٹے نے فون کیا کہ طوفان آ گیا آدمیوں کا. کہتے یہ کیا چکر ہے. جی اللہ کی مجھے تو پتہ نہیں, میں تو اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں, کیا ہو گیا. کہتا بھائی وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے آدمیوں کی. وہ میرا بیٹا بتا رہا ہے کہ چپے پہ آدمی کھڑا ہے, وہاں جگہ ہی نہیں اندر جانے کی. مجھے تعجب نہیں ہوا, بالکل نہیں ہوا. بلکہ حیرانگی تھی کہ ہونا چاہیے تھا ایسا. کیوں؟ ایک درویش کے غلام نے کہہ دیا کہ یہاں ذکر بڑھے گا انشاءاللہ, بڑھے گا. تکبر نہیں, فخر نہیں, بالکل نہیں. تکبر ہو نہ فخر ہو. اما بھی نعمت ربی کا فحدث. تکبر کیسا, سب اللہ کا فضل کرم ہے. میں استقامت کی بات کر رہا ہوں آپ سے. میں شیخ نہیں استقامت کرنا کہ ایک آدمی تو ایک ہی بیٹھے رہنا, کرنا کیا ہے, سب بہو کر سیدھا صبح شام کا جو تم نے غزے کو چھوڑ دیا تو یاد رکھ تیرا نام کر دے گا سلسلے. ماشاءاللہ جماعت بھی اللہ نے ایسی دی ہے, سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. جماعت بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, صبح پہنچے ہوتے ہیں سارے اللہ کی فضل سے. جو کچھ بھی ہیں, ٹوٹے بھجے ہیں, جیسے بھی ہیں, ذکر دن چھوڑتے ہیں نا. دیکھ تو اگر کہ ٹوٹے بجے نہ ہو تو پھر کیا حال ہو جائے گا, پھر خود سوچیں آپ. آئیں گے فرشتے نہیں آئیں گے, تو ہمت کرنی چاہیے نا تھوڑی. تو سب اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, اس کا احسان ہے, اس کا کوئی کمی نہیں ہے. کسی کو لا کے بٹھا سکتا ہے, میرے میں کیا کمال ہے, آپ میں کیا کمال ہے. شکر ہے, کروڑ حاضر شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دے دی ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں. ہاں, میرے میں کیا بڑائی ہے, آپ میں کیا بڑائی ہے, کچھ بھی نہیں. سب اس کے فضل کی بات ہے, کرم کی بات ہے. یہ تو چند مثالیں دی ہیں استقامت کی آپ کو, اور اللہ والوں کی, کہ جو اللہ والے جب کس طرف نظر کر کے کام کرانا چاہتے ہیں تو حضرت نے توجہ فرمائی تو 7,000 آدمیوں کو جمع کرا دیا. اب مجھے یقین تھا اپنے شیخ پر, ہم جو کہا کہ کام چلے گا, جنہوں میں بند کر دو, ادھر کر دو, کچھ بھی کر دو, میں کہا کام تو چلے گا. ہو گئی ہوگا, آبادی تو بڑھے گی اللہ کے ذکر, اور ابھی اور بڑھے گی انشاءاللہ. تو میرے بھائیو ہمت کریں گے نا, بس ہمیں ایک کام کرنا ہے, اب احتیاط کرنی ہے, تاکہ آخرت میں ایسے, یہ بہت جلدی آنے والا ہے وقت ہمارا, جب جنت میں اس طرح بیٹھیں گے انشاءاللہ, ملاقاتیں ہوں گی اللہ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی صحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم دائما ابدا كثيرا. اے میرا مولا, اپنے فضل و کرم سے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے میرا مولا, تم نے ہمیں توفیق دی ہے ذکر کی میرے مولا. ہم تو سیاکار ہیں, گناہ گار ہیں, بدکار ہیں میرے مولا. ہم کہاں تیرا پاک نام لے سکتے ہیں میرا مولا, سب تیرے فضل و تیرے کرم سے میرا. ہم کہاں گھر سے مسجد تک آ سکتے ہیں میرے مولا, کہاں مسجد میں جا سکتے ہیں میرے مولا. تیرا فضل نہ ہو, تیرا کرم نہ ہو میرے مولا, تو ہم تو قدم بھی نہیں اٹھا سکتے میرے مولا. یہ سب کچھ جتنا بھی نظارہ ہے میرے مولا تیرے کرم کا ہے میرے مولا. تیرے پاس لوگوں کی کمی نہیں, انسانوں کی کمی نہیں. یا اللہ, جماعتوں کی کمی نہیں, انسانوں کی کمی نہیں, اپنے دوستوں کی کمی نہیں. جس کو چاہے بٹھا دے میرے مولا, جسے چاہے کام تو کرا دے. اے میرا مولا, جو نعمتیں دی ہم سے چھیننا نہ میرے مولا. یا اللہ, ہم پہ آسان فرمانا, اسی طرح کرم فرمانا میرے مولا. یہ جو ذکر کی صبح شام نعمت دی ہے اپنے کرم سے, ہمیں اس پہ دائم و دائم رکھنا, اپنے فضل و کرم سے میرا مولا ہمیں اس پہ قائم رکھنا. اے میرا مولا, تو اپنے فضل و کرم سے جو باتیں ہم نے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق, رزق اور طیب حلال رزق نصیب فرما میرے مولا. احتیاط نصیب فرما میرا. اپنے شوق شیخ سے اعتقاد اور محبت ہمیں نصیب فرما میرے مولا. شیطانی وساوس دور فرما میرے مولا. یا اللہ, شیطان کے چنگلوں سے ہمیں بچا. یا اللہ, ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں, گناہ گار ہیں, سیاکار ہیں میرے مولا, بہت کمزور ہیں, حالات کے مارے ہیں, لیکن آسرا ہے ہمیں. یا میرے مولا, ہم نے تیرا دامن پکڑا ہے تیرے راستے کا, تو بس ہمیں پار کر دے. یا اللہ, ہمیں بیڑا پار کر دے ہمارا میرے مولا, اپنی رحمت کے صدقے ہمیں پار کر دے. یا کریم
وقت بہت ہے، وقت بہت کم ہے یا کریم، بس تو فضل فرما دے، کرم فرما دے. ہم اس دنیا سے جائیں تو نیک اور پاک صاف ہو کر جائیں میرے مولا، جیسے جانا چاہیے میرے مولا. جو راستہ ہم نے تیرا پکڑا ہے اس راستے کے مطابق ہماری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.